وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا يَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ جنگ احزاب اور بنو قریظہ، ان دونوں کے واقعات ان آیات میں ذکر ہوئے ہیں۔ جنگ احزاب 4 ہجری میں ہوئی اور بنو قریظہ کا معرکہ جنگ احزاب کے فوراً بعد ہوا، اور اس میں کچھ واقعات اہل ایمان کا مضبوط ایمان، منافقین کی چالیں اور ان کی باتیں، ان کی بزدلی، یہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کھولی ہے۔ چنانچہ منافقین کا ذکر چل رہا ہے، کچھ آیات میں پیچھے ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہا ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، ان منافقین میں سے ایک گروہ نے کہا، یا اہل یثرب، اے یثرب والو۔ یثرب مدینہ کا نام ہے، اور نبی علیہ السلام کو یثرب سے زیادہ مدینہ اس کا نام پسند تھا۔ مدینہ الرسول مشہور ہے، یہ مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی نام پسند تھا، مدینہ، اور یہ نام آپ نے رکھا۔ یثرب اس کا پرانا نام ہے، اور اس کا ذکر بھی بعض احادیث میں ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ امرت بقریۃ تأکل القریٰ یقولون یثرب وہی المدینہ، یعنی مجھے حکم دیا گیا ہجرت کا ایک ایسی بستی کی طرف جو تمام بستیوں کو کھا جائے گی، مانا اس میں رہنے والے لوگ غالب آ جائیں گے اطراف کی ساری بستیوں پر، سارے قبیلوں پر، اور دور دور تک ان کا غلبہ پہنچے گا، اور ان کی قوت دنیا مانے گی، اور اس بستی کو لوگ یثرب کہتے ہیں جبکہ یہ مدینہ ہے۔ اب دیکھیں منافقین نے یہاں یثرب کا لفظ استعمال کیا جو اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے، یعنی منافقین میں سے، اے اہل یثرب، اے یثرب والو، مدینہ والو، لا مقام لکم فارجعوا، تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کی کوئی صورت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر موجود تھے جنگ احزاب کے موقع پر، تو پشت کی طرف جبل سلع تھا، پہاڑ، اور سامنے مشرکین تھے، اور مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان خندق حائل تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھدوائی، اور خود بھی کھودنے میں شریک ہوئے۔ سلمان فارسی کے مشورے پر انہوں نے کہا تھا کنا اذا حوصرنا خندقنا، ہم جو فارسی جنگوں میں شریک ہوتے تھے، اور جب کوئی ایسا موڑ آ جاتا کہ ہمارا محاصرہ ہو جاتا اور ہم گھیر لیے جاتے، تو ہم بچاؤ کے لیے خندق کھودتے تھے، اتنی چوڑی کہ کوئی اس کو پھلانگ کر ہماری طرف آ نہ سکے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کھڑے تھے اور صحابہ کی جماعت جہاں کھڑی تھی، پیچھے جبل سلع تھا اور آگے مشرکین کی جماعت تھی اور بیچ میں خندق تھی۔ تو منافقین نے کہا کہ یہاں تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، پیچھے جبل سلع ہے اور آگے خندق ہے، اور مشرکین اگر کسی طرح مدینے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے تو وہ تو گھروں کو تباہ کر دیں گے، اور بری طرح جو ہے وہ ہزیمتیں ہوں گی، موتیں ہوں گی، تو یہاں ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں سے واپس چلو، فرجعوا، لوٹ جاؤ،
لوٹ جانے کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ کہ مدینے لوٹ جاؤ، کم از کم اپنے گھروں میں، اپنے اہل و عیال میں، اور اگر کوئی نازک گھڑی ہے تو تم مقابلہ کر سکو، اہل و عیال کی حفاظت کر سکو. تو لوٹنے کا ایک معنی مدینے لوٹ جاؤ اپنے گھروں کی طرف. دوسرا معنی کفر کی طرف، جو پہلے تمہاری حالت تھی، ہمارا عقیدہ تھا، اس طرف آ جاؤ. اتنا بڑا لشکر کفار کا 10,000 کی تعداد میں، اس کے مقابلے کی تاب ہے تم میں، ہمت ہے تمہارے اندر؟ تو بہتر یہ ہے کہ تم کفر کی طرف لوٹ آؤ اور اس کی کفار کو اطلاع کر دیتے ہیں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دیا اور دوبارہ ہم نے کفر اختیار کر لیا، ارتداد اختیار کر لیا، تاکہ اس خبر سے وہ خوش ہو جائیں اور تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں. یہ منافقین کا مشورہ تھا کہ یہاں تمہارا ٹھکانہ نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، اپنے گھروں کو لوٹو یا سابقہ دین کی طرف لوٹو، دین اسلام کو چھوڑ دو تاکہ کفار اس سے خوش ہو جائیں، تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں. اور ایک گروہ اور بھی تھا، یستأذن فریق منہم، اور اجازت طلب کر رہا تھا ایک گروہ، منہم ان میں سے، ان منافقین میں سے. کس سے اجازت لے رہا تھا؟ النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یقولون، وہ کہتے تھے، ان بیوتنا عورہ، کہ بے شک ہمارے گھر جو مدینہ میں ہیں وہ بالکل غیر محفوظ ہیں. عورہ بولتے برہنہ اور ننگی چیز، کوئی وہاں حفاظت اور رکاوٹ کی جگہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو کفار کو روک سکے. تمہارے گھر بالکل غیر محفوظ، ہمارے اہل و عیال بالکل غیر محفوظ ہیں. وما ہی بعورہ، حالانکہ وہ کسی طرح غیر محفوظ نہیں تھے. ان یریدون الا فرارا، یہ ان نافیہ، وہ نہیں ارادہ کر رہے تھے مگر فرار کا، بھاگنا چاہ رہے تھے، راہ فرار اختیار کرنا چاہ رہے تھے جنگ سے اور جہاد سے. یہ منافقین کی باتیں، یعنی دو طرح کی گروہ، ایک جو ہے وہ لوٹنے کا مشورہ دے رہا ہے، یا تو مدینہ یا پھر کفر کی طرف لوٹ جاؤ تاکہ کفار تم کو نقصان نہ پہنچائیں. اور ایک گروہ کی منطق یہ تھی کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، ہمیں گھروں کو جانے دیجیے، ہم اپنے گھروں میں چلے جائیں، گھر ہمارے غیر محفوظ ہیں. اللہ فرما رہا ہے وہ غیر محفوظ نہیں تھے. اگر ایمان کی قوت ہو، اللہ پر توکل ہو، تو اللہ بچانے والا، اللہ حفاظت کرنے والا. یہ حقیقت میں منافقین کی بزدلی جو اکثر جہاد کے موقع پر نظر آتی تھی. عمریں گزر گئی ان کے، مگر ان کی بزدلی نہیں گئی. جنگ تبوک جو نبی علیہ السلام کا آخری معرکہ، آخری جنگ، طویل اور سفر، دور دراز علاقے کا سفر، شام کے علاقوں میں آپ نے جماعت تیار کی صحابہ کی اور جہاد کے لیے نکلے. اس وقت منافقین نے کیا کیا چالیں چلیں، کیا کیا بہانے بنائے. کوئی صحابہ کو بہکا رہا ہے کہ لا تنفروا فی الحر، ارے دیکھو تو گرمی کتنی ہے، گرمی میں سفر کر سکو گے اتنا دور سفر؟ اللہ نے فرمایا قل نار جہنم اشد حرا، ان سے کہہ دو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ سخت ہے. اگر جہاد سے پیچھے چھوڑاؤ گے، بزدلی کا مظاہرہ کرو گے، تو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا. جہنم کی آگ زیادہ سخت ہے. اور صحابہ سے کہتے کہ دیکھو مدینے کے سائے دراد ہو چکے، باغات پک چکے ہیں، کھجوریں تیار ہو چکی ہیں، کٹائی کا وقت ہے، اور تم سب چھوڑ کے تبوک جا رہے ہو. بہتر نہیں کہ تم گھروں میں بیٹھو اپنے اہل و عیال کے درمیان، کھجوریں کاٹو، تازہ کھجوریں کھاؤ. کیوں جا رہے تبوک؟ اس طرح کی بہانے بازی. بلکہ کچھ لوگ آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ لا تفتننا، ہمیں فتنے میں مت ڈالیے، ہمیں امتحان میں نہ ڈالیے، ہمارے ایمان کی آزمائش نہ کیجیے. کیوں؟ کہتے ہیں سنا ہے کہ تبوک کی عورتیں بہت خوبصورت ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہاں ہم جائیں اور ہمارے ایمان ڈگمگا جائیں
ہم گناہ کی طرف مائل ہو جائیں، ہمیں تو تقوی کی زندگی چاہیے، تو ہمیں کوئی امتحان میں نہ ڈالیے کہ وہاں کی عورتیں خوبصورت ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں جا کر بہک جائیں، ہمارے ایمان ڈگمگا جائیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ فی الفتنۃ سقطوا، وہاں جا کے تمہیں امتحان میں ڈالا جائے گا، فتنے میں۔ تم یہ بات کہہ کر ہی فتنے میں گر چکے ہو، تمہارا یہ قول ہی فتنہ ہے۔ وہاں جاؤ، اگر وہاں عورتیں ہیں تو صبر، ثبات، استقامت، تقوی، دین پر جم جانا، تاکہ اللہ کے امتحان میں کامیاب ہو جاؤ۔ مگر تم یہ بات کہہ کر ہی فتنے میں گر چکے، الا فی الفتنۃ سقطوا، خبردار یہ لوگ یہ جملہ کہہ کر، یہ بات کہہ کر ہی فتنے میں گر چکے ہیں۔ یہ بہانہ یہاں پر کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہے، ہمارے اہل و عیال کیسے بچ پائیں گے، ہمیں جانے دیجیے۔ وما ہی بعور، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، یعنی کسی طرح غیر محفوظ نہیں تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ بچوں کو اور اہل و عیال کو مضبوط حویلیوں میں، گھروں میں ان کو رکھا تھا حفاظت کے ساتھ۔ یہ کہنا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہے غلط بات ہے، بہانہ ہے۔ وہ بالکل محفوظ تھے، اور محفوظ مقام پر ان کو چھوڑا گیا تھا، اور محفوظ مقام پر ان کو رکھا گیا تھا۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ محفوظ مقام پر تھے، بلکہ لوگوں کو مامور کیا گیا ان کی حفاظت اور ان کی نگرانی کے لیے۔ تو کیسے یہ کہہ رہے غیر محفوظ ہیں؟ حقیقت یہ کہ ان یریدون الا فرارا، وہ نہیں ارادہ کرتے مگر فرار کا، بھاگنے کا، اور ان کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ فرمایا کہ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُعِدُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اور اگر داخل ہوا جاتا مدینہ میں، علیہم ان پر، من اقطارها مدینہ کے کونوں سے، مدینہ کے جوانب سے، مثلا اگر وہ گھر میں ہوتے، دشمن اطراف مدینہ سے ان کے گھروں میں آ جاتا، پہنچ جاتا، ثم سعید الفتنہ، اور پھر ان سے سوال کیا جاتا فتنے کا، یا فتنہ سے مراد کفر ہے، ارتداد ہے۔ دشمن اگر آ جاتا، ان کے گھروں میں پہنچ جاتا، اور ان کو موت دکھا کر ان سے مطالبہ کرتا کہ تم کافر ہو جاؤ، مرتد ہو جاؤ، دین کو چھوڑ دو۔ حقیقت یہ کہ ان کا دین سے کوئی واسطہ ہی نہیں، کوئی لگاؤ ہی نہیں، ظاہری تحفظ اور لالچ سمیٹنے کے لیے اسلام کا اظہار کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، مسلمانوں سے ملتے تو کہتے ہم مومن ہیں، ہم ایمان لا چکے۔ اپنے شیاطین کفار کے پاس جاتے تو اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے دل سے اسلام قبول ہی نہیں کیا۔ اب اگر یہ گھر میں چلے جائیں، دشمن کسی طرح بھی مدینے کے جوانب سے، کونوں کونوں سے، اطراف سے ان کے پاس پہنچ جائے، اب موت نظر آ رہی، اس موقع پر اگر ان سے سوال کیا جائے فتنے کا، یعنی کفر کا، ارتداد اختیار کرنے کا، لآتوها، تو اس پر ضرور وہ عمل کر، ضرور اس کو قبول کر لیتے۔